12 مرتبہ بسم اللہ شریف، 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور ہونے کے لیے ان نور والے لمحات میں جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سورۃ النحل سے انشاءاللہ تعالی آج ہمارے درس کا آغاز ہوگا۔ سورۃ النحل یہ مکی سورت ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 16 اور جو نزولی ترتیب ہے اس اعتبار سے اس کا نمبر 70 یعنی 70 ہے۔ اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان رحم فرمانے والا۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے کافروں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کافر قیامت کے دن کی اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طریقے سے کہتے کہ وہ پھر جس چیز کا وعدہ آپ دیتے ہیں وہ کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آتا ہے، فلا تستعجلوہ تو اس کی جلدی نہ کرو، تو پھر جو تم عذاب مانگ رہے ہو اس کی جلدی نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العالمین پاک ہے اور بلند و بالا ہے، برتری والا ہے اس سے جس کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے شریکوں سے بلند و بالا ہے، جس کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو اور سمجھتے ہو۔ ینزل الملائکۃ بالروح، ملائکہ کو اتارتا ہے ایمان کی جان من امرہ، اپنی وحی کے ساتھ۔ فرمایا ملائکہ کو ایمان کی جان یعنی وحی جو اللہ کی طرف سے رسولوں پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے علی من یشاء، اپنے اس بندے پر جس پر وہ چاہے۔ جس بندے پر اللہ رب العالمین چاہے وہ وحی کو اتارتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اس لیے کہ تم ڈر سناؤ
کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاتقون تو تم مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بجا بنائے۔ تعالی عما یشرکون، وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ یہ کافر مشرکین اپنے جن بتوں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس کافر آتے اور اس طریقے سے کہتے ایک دن ایک کافر ایک ہڈی اٹھا کے لے آیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہنے لگا، یہ منافق ابی بن خلف یہ کہنے لگا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کے اوپر گوشت پوست چڑھا دے گا؟ یعنی اس ہڈی کے اوپر دوبارہ سے جو بوسیدہ ہو گئی، جس کا گوشت گل گیا ہے اور ختم ہو گیا، دوبارہ اس کے اوپر گوشت چڑھ جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے بڑے ہی شاندار طریقے سے اس کا جواب دیا۔ ایک ہڈی ایک اسٹرکچر رکھتی ہے، ہڈی کا ایک اسٹرکچر ہے، ایک ڈھانچہ ہے، وہ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر دوبارہ بنیاد بنائی جا سکتی ہے، دوبارہ اس کے اوپر گوشت پوست چڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر تو اپنی پیدائش پر غور کرے تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسے پانی کی بوند سے پیدا کیا جو بے حس تھی، جس میں نہ حرکت تھی، نہ جان تھی، نہ کوئی ڈھانچہ تھا، نہ کوئی اسٹرکچر تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے تجھ جیسی اتنی بڑی جان بنا دی تو ہڈی پر گوشت چڑھانا، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا کے دوبارہ اس کو زندہ کرنا، یہ اس کی لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تو فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، اللہ ہے جس نے آدمی کو ایک نتھری بوند سے بنایا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، تو جبھی کھلا جھگڑالو ہے۔ اپنی پیدائش پر اگر تو غور کر لے تو یہ جھگڑا ہی تیرے ذہن سے ختم ہو جائے، جو جھگڑا تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدائش میں جو انسانوں کے لیے منفعت کی چیزیں بنائی ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ وَالْأَنْعَامَ، اور چوپائے اللہ نے بنائے، خَلَقَهَا، اس نے پیدا کیے، لَكُمْ، تمہارے لیے۔ فرمایا یہ جانور بنائے ہیں نا، یہ جانور بنانے کا مقصد بھی کوئی ایویں نہیں ہے کہ بیجا نہیں بنائے، ان کی کوئی نہ کوئی منفعت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ تو فرمایا کہ اور چوپائے پیدا کیے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان چوپایوں میں تمہارے لیے گرم لباس ہے، وَمَنَافِعُ، اور منفعتیں ہیں، فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ بہت سے ایسے جانور ہیں کہ جن کی کھال اتار کر ہمارے لیے، انسانوں کے لیے سردی کے لباس بنائے جاتے ہیں تاکہ ٹھنڈ سے وہ محفوظ رہ سکے، گرم لباس تیار کیے جاتے ہیں، گرم خیمے تیار کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس نے چوپائے پیدا کیے، ان چوپایوں میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں، فائدے ہیں، اور اس سے تم کھاتے ہو۔ بہت سے جانور ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ، کہ دودھ اس سے میسر آتا ہے تو دودھ سے تجارت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جانور پالے جاتے ہیں تو ان کی نسل بڑھتی ہے تو انسان ان کی بھی تجارت کرتا ہے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے فائدے اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور یہ جانور یوں بھی ہیں کہ تم اس سے کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال بنائے ہیں کہ تم اس کا گوشت کھا کر اپنی جو خوراک ہے، اپنی جو خورد و نوش کی چیز ہے، ضرورت ہے، اس کو بھی پورا کر سکو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارا ان میں تجمل ہے۔ کب؟ حین تریحون وحین تسرحون، جب تم ان کو چرا کر واپس لے کر آتے ہو اور جب تم صبح کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، فرمایا اور یہ چوپائے تحملو، اٹھاتے ہیں، اثقالکم، تمہارے بوجھ، تمہارے ساز و سامان اٹھا کر، الی بلدن، ایک شہر کی طرف لے جاتے ہیں کہ لم تکونوا بالغیہ، کہ تم اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، الا بشق الانفس، مگر ادھمرے ہو کر۔ ابھی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان چوپایوں کو بنایا۔ آج بھی کئی ایسے شہر ہیں کہ جو پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں پہ اوپر کی طرف کوئی گاڑی وغیرہ تو نہیں جا سکتی، لیکن یہ جو خچر ہوتے ہیں، گدھے ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں،
ان پر سامان کو لاد کر لے جایا جاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر تو ٹرانسپورٹ کے اندر بڑا ہی وہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرمائے گا کہ بڑی ہی جدت آ گئی، ہمارے سامان کی نقل مکانی کے لیے کئی طریقے ہیں، لیکن اس دور میں تو طریقہ ہی یہی تھا، انہی چوپایوں کے ذریعے ساز و سامان کی نقل مکانی ہوتی تھی۔ آج بھی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر گاڑی نہ جا سکے اور کوئی جدید ٹرانسپورٹ نہ جا سکے تو وہاں پر یہ جانور، یہ چوپائے آج بھی مال اٹھا کر، بوجھ اٹھا کر ایک شہر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے شہر کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ تم اس شہر تک نہیں پہنچ سکتے تھے مگر ادمرے ہو کر، اگر تم خود اٹھا کے لے کے جاتے تمہاری آدھی جان نکل جاتی۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے کہ اس نے تمہارے نفع اور آرام کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوہا، یہ بھی اس نے پیدا کیے تاکہ تم اس پر سوار ہو، تاکہ تم ان پر سوار ہو، وزینتاً، اور یہ زینت کے لیے بھی اس نے بنائے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ اگر آپ دور کے پیچھے جاتے رہیں تو آج کے دور کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نقل مکانی کے جہاز آ گئے، ٹرینیں ہیں، بسیز ہیں، یہ سارا ٹرانسپورٹ ہے۔ پہلے کے دور کے لوگ تو اس بات کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، اور نہ جانے ہمارے دور کے بعد آگے اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ رب وہ ہے کہ جو ایسی ایسی چیزیں بناتا ہے، پیدا کرتا ہے جس کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے۔ فرمایا کہ بیچ کی جو راہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اگر انسان ایک منزل کی طرف خط کھینچے اور کئی راستے نکال دے، ایک دائیں نکالے، ایک بائیں نکالے، ایک بیچ میں نکالے، تو آپ دیکھیں جو بیچ کا راستہ ہوگا وہ سیدھا آپ کی منزل تک جائے گا۔ دائیں بائیں ہو کے انسان نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ بھٹکنے کے اس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ درمیانی راہ لو، درمیانی راہ ایسی ہے کہ وہ صراط مستقیم ہے، وہ اللہ تک لے کر جاتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور بیچ کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے، یعنی اگر سائٹوں کی راہ پہ نکل جاؤ گے تو صراط مستقیم سے وہ بہکا سکتی ہے۔ جس طرح ایک کافر ہے، سیدھی راہ جاتی ہے اللہ کی طرف کہ ایمان لے کر آئیں اس کے اوپر اور نیک صالح عمل کریں، لیکن یہ کبھی بتوں کی طرف جاتے ہیں، کبھی خواہشات کی طرف جاتے ہیں، ایسے راستوں پر جا رہے ہیں جو ان کو صراط مستقیم سے بہکا دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لے آتا۔ یہ سورہ نحل کا پہلا رکوع مکمل ہوا ہے۔ محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ انزلہ، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، لکم، تمہارے لیے، منہ شراب، اس پانی میں سے پینا ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کی بھی کئی فائدے ہیں۔ نمبر ایک، تم اس سے پیتے ہو، تمہاری جو پانی کی پیاس ہے وہ بجھانے کے ہی کام آتا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس سے درخت ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، جن سے چراتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے جو بارش ہوتی ہے، کئی زمینیں ایسی ہوتی ہیں جس سے کوئی مالک نہیں ہوتا، وہاں پہ جب یہ پانی پڑتا ہے تو سبزہ اگ جاتا ہے، درخت اگ جاتے ہیں، تو جو جانور پھر چرتے ہیں تو وہ جانوروں کے فائدے کے لیے چیز اٹھ جاتی ہے۔ ایک تو زمین ہے نا کسی کی ملکیت ہوتی ہے، وہاں پہ جو فصل اگائی ہے اس پانی سے اس کو فائدہ ہوگا، تو وہ جو فصل ہے کسی کی زمین ہے وہاں پر آپ جانور نہیں چرا سکتے، شرعی طور پر جائز نہیں، ممنوع ہے کہ اس کے کھیت کو نقصان ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں جو ایسی زمین ہے جس پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہاں پر جھاڑ اگ جاتے ہیں، درخت اگ جاتے ہیں، تو وہ جانوروں کے کھانے کے کام آتے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، تمہارے لیے اس میں سے پینا ہے، اور اس سے درخت ہے فیہ تسیمون، جن سے تم چراتے ہو، اپنے جانوروں کو تم چرانے کے لیے لے جاتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع، اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے۔ دیکھیں بارش ہو جاتی ہے تو کھیت جو ہے وہ لہلہانے لگتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ والزیتون، اور زیتون اگاتا ہے، والنخیل والاعناب، کھجور اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل اس پانی سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے پھل ہیں، مختلف ذائقے ہیں، مختلف رنگ ہے، کئی ایسے ہیں جو ایک ہی شکل کے ہیں لیکن ذائقے مختلف ہیں، ایک ہی طرح دیکھنے میں لگتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو فرمایا کہ کئی قسم کے پھل، ہر قسم کے پھل وہ اس پانی سے اگاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر غور و فکر کریں اور کائنات کی ان چیزوں کو دیکھ کر اس پر ایمان لے کر آئیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے کہ اس نے تمہارے لیے مسخر کی رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، اس کے حکم کے باندھے ہوئے ہیں، یعنی ستارے، چاند، سورج، زمین، دن اور رات کا آنا، یہ سب اللہ رب العالمین نے ان کا ایک ٹائم ٹیبل فکس کر دیا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق یہ اپنے وقت مقررہ پر نکلتے ہیں اور وقت مقررہ پر غروب ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ چاند کا بڑھنا، چاند کا گھٹنا، یہ بھی انسان کے لیے دن اور اوقات بتاتا ہے۔ اسی طرح ستارے ہیں تو لوگ جو علم نجوم رکھتے ہیں وہ ستاروں کے ذریعے راستہ بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ کس راستے پر ان کو جانا ہے۔ پہلے کے دور میں یہ اس لیے ہوا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیے رات اور دن، سورج اور چاند اور ستارے، اسی کے حکم کے مطابق، اسی کے حکم کے اندر وہ بندھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس آیت میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو عقل والے ہیں وہ ان نشانیوں سے اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیے رنگ برنگی چیزیں، یعنی خواہ وہ حیوانوں کی قسم سے ہو یا درختوں کی یا پھلوں کی، مختلف پھل ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے جانور ہیں، تو یہ رنگ برنگ کی جو چیزیں ہیں اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو، سمندروں کو مسخر کر دیا۔ کیا آپ دیکھیے کہ یہ بھی مسخر ہیں کہ انسان اس میں کشتی کے ذریعے چلتا بھی ہے اور غوطہ لگا کر زمین کی معدنیات اور کئی قسم کی چیزیں سمندر اور دریا کے اندر سے نکال کے بھی لے کر آتا ہے۔ اور پھر فرمایا منہ لحمن طریا، تم اسے پاکیزہ اور تازہ گوشت کھاتے ہو۔ آپ دیکھیں مچھلی ہے اس نے بنائی ہے کہ آپ مچھلی کا شکار کریں، تازہ گوشت ہے، تو فرمایا کہ تم اس سے تازہ گوشت کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور اس میں سے، اس دریا، اس سمندر میں سے تم گہنے یعنی زیور نکالتے ہو۔ مونگیا ہے، اس کے علاوہ اور موتی ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں ایسی ہیں جو انسان سمندر سے نکالتا ہے، اس کے زیورات بنتے ہیں۔ تَلْبَسُونَهَا، جسے تم پہنتے ہو۔ وَتَغَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں، پانی کو کاٹتی ہوئی وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت بھی ہوتی ہے اور سفر بھی ہوتا ہے، ایزا ٹرانسپورٹ بھی یہ جہاز اور کشتیاں استعمال ہوتے ہیں، اور لگیج لے جانے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتے ہیں، کارگو کے طور پر بڑے بڑے جہاز استعمال ہوتے ہیں جو پانی کے اوپر ٹنوں وزن لے کر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم دیکھو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں، تاکہ اور اس لیے کہ تم اس کا اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا احسان مانو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ،
اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے، زمین میں لنگر ڈالے پہاڑوں کے ذریعے، ان تمید بکم، کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے۔ یعنی بڑے بڑے پہاڑ اللہ رب العالمین نے زمین پر اس لیے رکھے ہیں کہ یہ زمین کی جیسا لنگر جہاز میں ڈال دیا جاتا ہے اور جہاز ایک جگہ رک جاتا ہے، کسی جگہ پر کیل ٹھوک دی جائے، جس چیز پر کیل ٹھوکی جائے تو وہ بھی ساکت ہو جاتی ہے، تو ان پہاڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین پر لنگر ڈالے ہیں، فرمایا تاکہ وہ زمین تمہیں لے کر کانپے نہیں، تھر تھرائے نہیں۔ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ندیاں اور رستے کہ تم راہ پاؤ۔ اس نے اس میں زمین میں ندیاں بھی نکالی ہیں اور راستے بھی نکالے ہیں تاکہ تم ان راستوں کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور علامتیں اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر علامتیں رکھی ہیں، ان علامتوں کے ذریعے سے رستوں کا پتہ چل جاتا ہے اور ستاروں کے ذریعے بھی راستوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی بوند سے تجھے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ نے یہ چوپائے پیدا کیے تمہارے فائدے کے لیے، اللہ نے سمندر و دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ اور ایسی چیزیں پیدا کر دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والا، ان تمام چیزوں کا خالق رب ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ افمن یخلق، کیا وہ ذات جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی، کمن لا یخلق، اس جیسا ہو جائے گا جو کچھ نہ بنائے؟ یعنی یہ بت انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا اور وہ اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا، تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے، تم سمجھ نہیں رکھتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو، لا تحصوها، تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ نے یہ تو یہاں پہ گنوائی ہیں جو قرآن میں یہاں پر اور دیگر مقام پہ دوسری طرح انداز سے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اگر تم وہ شمار کرنا بھی چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو پھر ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا۔ انسان اگر صرف اپنی ذات پہ غور کر لیتا ہے اور اپنے جسم کے اعضاء کی طرف غور کرے تو پھر وہی دیکھ سکتا ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پر کی ہیں۔ اس کا نظام ٹھیک ہے، اس کے سانس کا نظام ٹھیک ہے، اس کی انگلیاں سلامت ہیں، اس کا دل کا نظام صحیح ہے، اس کا جگر صحیح کام کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اس کی آنکھیں درست ہیں، اس کی زبان بولتی ہے، اس کے دانت چباتے ہیں۔ تو اس میں ہی اگر وہ غور و فکر کرتا رہے، آپ دیکھیں کہ جو ان چیزوں میں بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ کسی کی زبان اگر کام نہ کرے، کسی کی دانت نہ ہو، کوئی چل نہ سکے، کسی کی انگلیاں نہ ہوں کہ پکڑ سکے، تو پھر آپ دیکھیے تو پھر یہ ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں کی ہیں کہ خود رب فرماتا ہے، خود رب فرما رہا ہے۔ یعنی یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی تم گن نہیں سکتے، خود رب کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، وہ رب جو خالق اور مالک ہے، اس کی نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو گے تو لا تحصوها، اللہ نے خود فرما دیا تم شمار نہیں کر سکتے، تم اسے گنتی نہیں کر سکتے کہ مجھ پر اللہ نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ اللہ اکبر۔ تو آگے فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے، کہ جتنی نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں اس کے مقابل تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی وہ مہربان ہے، غفور ہے، وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اتنی نعمتیں اس نے تمہیں دیں، تم پھر بھی شکر بجا نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر صحت مندی ہے، ہر قسم کی صحت ہے، اس کے باوجود وہ شکر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، نماز ادا نہیں کرتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر رکھا ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ اس کے باوجود کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی اور تم اس کا شکر بجا نہیں لاتے، پھر بھی وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں بناتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ تو اتنے عاجز ہیں کہ خود اپنے وجود کے لیے کسی کے بنانے کے محتاج ہیں۔ یعنی یہ کتنی بڑی دلیل اللہ نے پیش فرمائی عقل مندوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جن کو اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں بناتے، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کچھ بھی چیز نہیں بنائی، بلکہ خود ان کا جو وجود ہے اس کے ہونے میں وہ تمہارے محتاج ہیں۔ وہ کسی انسان کے محتاج ہیں کہ وہ پتھر تراشے گا، کوئی مورت بنائے گا تو کہیں جا کے وہ تیار ہوں گے۔ تو جو اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج ہو، وہ کیا کسی کو وجود دے گا، وہ کیا کسی کو حیات اور زندگی دے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں، ان کو خود کسی نے بنایا ہے، وہ خود اپنے ہونے میں کسی کے محتاج ہیں۔ اموات، اللہ نے فرمایا یہ مردے ہیں، مردے، غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں ہے، مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، ان میں کوئی حیات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بات یہاں پر جو ہے وہ بتوں کی ہو اور ان آیات کو لے کر کوئی اولیاء کرام علیہم الرضوان کے اوپر، علیہ رحمت الرحمن کے اوپر کوئی اعتراض کرے، کیونکہ وہ تو آپ پہلے بھی قرآن میں سن چکے ہیں کہ جو تبرکات ہیں ان سے برکت حاصل کرنا یہ بھی قرآن سے جائز ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کے جو مقامات ہیں، انبیاء علیہم السلام، اس کے بارے میں احادیث کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، اور اس قسم کے کئی دلائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ان آیات کو مسلمانوں پر لگا کر فٹ کر کے بولے بھالے مسلمانوں کو اولیاء کرام کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ آیات صریح طور پر بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، انہیں خبر نہیں ہے، انہیں خبر نہیں۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں تو ان کو اللہ نے قرآن نے کہہ دیا ان کو مردہ نہ کہو، کیا نہ کہو؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسی طرح جو شیطان سے جہاد کرتا ہوا، اپنے باطن سے جہاد کرتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، تو اللہ نے قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ یہ بت مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، تمہیں ان کے مردہ ہونے کا شعور نہیں ہے۔ یعنی جو مردہ ہیں تم انہیں زندہ سمجھو، جو زندہ ہیں تم انہیں مردہ سمجھو، تو یہ تو شعور کی کمی ہے۔ قرآن نے یہ بات فرما دی کہ دونوں طرف ایک ہی بات ہے، انہیں زندگی کا شعور نہیں اور تمہیں ان کے مردہ ہونے کا شعور نہیں ہے۔ تو فرمایا اموات، مردے ہیں، مردے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، انہیں خبر نہیں، اور جو ان کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں انہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں خبر نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو ایسے مجبور، بے جان، بے علم کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ تو تم کیسے ایسوں کی عبادت کر سکتے ہو؟ الہکم الہ واحد، اب اللہ نے فرمایا تمہارا معبود وہ تو ایک ہی معبود ہے، وہ ایک ہی ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں ان کے دل، وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں۔
لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، فی الحقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ وہ سب جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں آتے۔ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، کہ نہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا، تمہارے رب نے کیا اتارا، قالوا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ نضر بن حارث ایسا شخص تھا کہ اس نے کچھ پرانے بادشاہوں کی قصے کہانیاں یاد کر لیں، اور جب لوگ پوچھتے بھئی یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہے کتاب، تو وہ کہتا ہے یہ پرانے دور کی قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اس نے جو قوموں کی حالات اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان فرمائے کہ دیکھو فلاں قوم نے اس طرح کیا تو اس پہ میرا عذاب آیا، فلاں قوم نے میرا انکار اس طرح کیا، میرے انبیاء کو اس طرح انہوں نے اذیتیں دیں تو میرا عذاب ان پر آیا، یہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ و قرآن کو ماننے والوں کے لیے تنبیہ کی ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا یہ تو پچھلے دور کی قصے کہانیاں ہیں، میرے پاس بھی ایسی قصے کہانیاں، اس نے وہ بادشاہوں کی قصے کہانیاں یاد کر رکھے تھے، کہتا آؤ میں بھی تمہیں سناؤں قصے کہانیاں، اور لوگوں کو وہ اس طرح سناتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، تو کہیں اگلوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سزا کو بیان کر رہا ہے کہ جو قرآن پاک کی نسبت یہ بات کہتے ہیں کہ ایک قصے کہانی ہے اور اس پر ایمان نہیں لاتے، تو ایسوں کا حال کیا ہوگا، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ جو انہوں نے قرآن کا انکار کیا اور قرآن کی نسبت اتنی سخت بات کہی، اس کا عذاب تو ان پر ہوگا، یہ تو وہ اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْذَاغِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْم، اور کچھ بوجھ ان کے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ، اب آپ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت کے دن۔ تم سمجھو کہ جی میرے عذاب میں کمی ہو جائے گی، لیکن یہاں کیا فرمایا کہ جو کسی کو گمراہ کر دے، جو کسی کو گمراہ کر دے، سیدھے راستے سے ہٹا دے، اللہ نے فرمایا وہ اپنی سزا تو پائے گا بلکہ اس کے اوپر جو عذاب ہوگا اس کا عذاب بھی اس کو دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس کو گمراہ کیا۔ گمراہ ہونے والا بھی عذاب پائے گا، لیکن جس نے کیا، اللہ نے فرمایا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، اپنے بوجھ تو قیامت کے دن پورے اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْم، اور اپنی جہالت کی وجہ سے جن لوگوں کو گمراہ کیا ان پر جو عذاب ہوگا اس کا بھی کچھ بوجھ یہ اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یذرون، سن لو کیا ہی برا بوجھ یہ اٹھاتے ہیں، کیا ہی برا بوجھ ہے یہ کہ خود بھی گمراہ، اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اپنے کاندھوں پر، اور جن کو گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی اپنے کاندھوں۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی نیکی کی دعوت پر نیکی کر بیٹھتا ہے تو آپ کو تو نیکی کا ثواب ملے گا ہی، اس نے آپ کے کہنے سے جو نیکی ملی اللہ تعالیٰ اس کا بھی کچھ حصہ آپ کے نامہ اعمال میں لگائے گا۔ یہ تو ایسا بینک ہے، ایسی ٹرانزیکشن ہے جو جاری و ساری رہے گی، وہ آگے کسی کو دے گا، وہ آگے کسی کو دے گا، تو یہ اس طریقے سے اس طرح آج کل تو اس طرح کاروبار آتے ہیں نا کہ یہ آپ لوگوں کا ذہن بنائے، اتنے آپ کسٹمر لے کے آ جائیں، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، وہ جتنے کسٹمر لائیں گے ان کا فائدہ انہیں بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، جو پھر آخر میں نکلتا کیا ہے، وہ دھوکہ ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی ہے اور وہ نیکی کرنے لگا تو آپ بھی ثواب پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں سے بھی کچھ، اس کے حصے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ایسا نہیں کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی آ جائے گی آپ کو دینے سے، نہیں، اس کا تو پورا ہی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب میں بھی اضافہ فرما دے گا کہ آپ کے کہنے سے کسی شخص نے نیکی کی ہے۔ تو فرمایا الا ساء ما یذرون،
کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں گمراہ کرتے ہیں۔ 3 رکوع سورہ نحل کے مکمل ہوئے، محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قد مکر الذین من قبلہم، بے شک ان سے اگلوں نے فریب کیا تھا، جو ان سے پہلے لوگ گزر چکے انہوں نے بھی دھوکہ کیا، فریب کیا۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف، فرمایا اللہ نے ان کی چنائی کو نیو سے، یعنی جو عمارت ہے اس کو اس کی بنیاد سے اٹھایا۔ فخر علیہم السقف، اور اوپر سے ان پر چھت گرا دی، یعنی جس طرح سمجھے دیواریں گر گئیں، پوری بنیاد سے ہل جاتی ہے کوئی چیز، تو آپ دیکھیں کوئی چیز بنیاد میں اگر کسی بلڈنگ کو گرانا ہو تو اس کی بنیادیں اگر آپ ہلا دیں تو پوری زمین ایسے دوز ہو جاتی ہے، یعنی دیواریں گرتی ہیں اس کے اوپر چھت آ کے اس کی گر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ان سے اگلوں نے بھی فریب کیا، جھٹلایا، تو اللہ نے ان کی چنائی کو یعنی ان کی تعمیر کو بنیاد سے لیا۔ فخر علیہم السقف، اور ان پر چھت گرا دی۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد ایک وہ نمرود بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ بادشاہ گزرا، جو بہت بڑا دنیا میں بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے بھی ایک عمارت بہت بلند بنائی، جس سے اس کی مراد یہ تھی کہ میں اس عمارت پر چڑھ کے جو آسمانی مخلوق ہے نا اس سے مقابلہ کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے زوردار ہوا چلائی اور پوری عمارت جو ہے ویسی کی ویسی ڈھہ گئی، اس کی چھتیں اس کے اوپر گر گئیں۔ تو فرمایا کہ مراد یہ بھی ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی پھر ایسے ہی ان پر مار پڑتی ہے۔ من فوقہم، فرمایا کہ ان پر چھت ان کے اوپر سے پڑی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں تھا، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو گیا۔ اللہ کا عذاب ان پر ایسے آیا۔ ثم یوم القیامت، یہ تو دنیا کے اندر ان کا حال تھا، پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا۔ قیامت کے دن ان کے مقدر میں رسوائی ہے۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، آگے فرمایا اور فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الذی کنتم تشاقون فیہم، جن میں تم جھگڑتے تھے، یعنی میرا شریک بنا کر جن کے ساتھ تم میرا شریک جنہیں بناتے تھے، جھگڑا کرتے تھے جس بارے میں کہ یہ رب نہیں یہ بت رب ہیں، آج وہ کہاں ہیں؟ تم پر یہ اللہ کا عذاب ہے تو آج مجھ سے بچانے کے لیے وہ کہاں ہیں؟ قال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا، یعنی جو ان کے عالم تھے، پادری تھے، علم والے کہیں گے ان الخزی اليوم، آج ساری کی ساری رسوائی، والسوء، اور برائی یعنی عذاب، علی الکافرین، کافروں پر ہے، یعنی اس دن ساری کی ساری رسوائی اور اللہ کا عذاب وہ کافروں پر ہوگا۔ الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کافر کون لوگ؟ وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے۔ یعنی کوئی شخص اگر کافر ہو اور وہ ایمان لے کر نہ آئے اور کفر کی حالت میں ہی اس کی جان نکالی جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اپنے ہی آپ پر ظلم کرے؟ تو یہ تو ان کا اپنی جان پر ظلم تھا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ فرشتے ان کی روح کو نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے تھے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اب صلح ڈالیں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے۔ اور جب ایسا ہوگا تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وقت موت اپنے کفر سے مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی۔ بلا، فرشتے کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے، تمہارے جو بھی اعمال تھے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یعنی اپنے منہ سے تو کہیں گے جی ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی، ایسا کیوں ہوا؟ تو فرشتے ان سے بطریق طنز کہیں گے ہاں بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے،
کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے، اس کے علم میں ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم، پھر ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو اور ہمیشہ اس میں رہو۔ فلبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا، اور ان لوگوں سے جو ڈر رکھتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جب ان سے کہا گیا اور ڈر والوں سے کہا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا۔ پیچھے والا قول تھا کفار کے لیے، تو ان سے کہا گیا کیا اتارا، تو وہ کہتے ہیں پچھلے قوم کی قصے کہانیاں ہیں، تو ان کا حال اللہ نے بیان کر دیا۔ اب فرمایا کہ ایمان والا ہے، اس سے کہا جائے کہ بھئی یہ قرآن جو اتارا گیا یہ ہے کیا، یہ کیا چیز ہے، تو فرمایا قالوا خیرا، اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے کہتے ہیں یہ تو خیر ہی خیر ہے، یہ قرآن خیر ہی خیر ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں، جی یہ قرآن تو خیر ہی خیر ہے، ہمارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایسا کہتے ہیں تو پھر ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور ضرور کیا ہی اچھا گھر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تو پھر یہ آخرت میں جنت ان کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے۔ اب اس گھر کی تعریف اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، وہ گھر کیسا ہے کہ جنات عدن، ایسے باغات ہیں، یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، فرمایا کہ وہ رہنے کے باغ، بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ لہم فیہا ما یشاءون، انہیں وہاں ملے گا جو چاہیں گے۔ اب یہ جو شان ہے نا یہ صرف جنت کی ہے، جو آپ چاہیں گے وہ ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو چاہو گے وہ ملے گا، یہ وہی وہ مقام ہے ایک جنت کہ انسان جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، انہیں وہاں ملے گا جو چاہیں۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان کی حالت میں جن کی روحیں نکالی جاتی ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں، کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے زبان پہ کلمہ ہوتا ہے، یقولون سلام علیکم، یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر۔ اب آپ دیکھیے کہ روح نکل رہی ہو کسی کی اور فرشتے اس کو یہ مژدہ دے دیں کہ تم پر سلامتی ہے، تو اسے کوئی اسے افسوس ہوگا؟ تو یہ اللہ نے فرمایا نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں بھی انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اور آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جب اس کو روح نکالتے وقت ہی خوشخبری مل گئی کہ تم پر سلامتی ہے، تو روز محشر بھی اس پر سلامتی ہے، وہ اس دن سے بھی خوف ہو گیا۔ تو فرمایا کہ فرشتے روح نکالتے ہیں، جن کی جان نکالتے ہیں ستھرے پن میں کہ وہ ایمان والے ہیں۔ یقولون سلام، یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر۔ ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اللہ بدلہ اپنے کیے کا، یہ جنت بدلہ ہے اس چیز کا جو تم عمل کرتے تھے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے میرے مؤذن کے اذان پہ لبیک کہا، رمضان کے روزے رکھے، حج، اپنی زکوٰۃ وقت پہ ادا کرتے رہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک رکھا، جو بھی ہمارے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جب کوئی شخص ایسی زندگی گزار کے جائے تو وہ کامیاب زندگی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزر رہی ہو۔ تو جب ایسے شخص کی جان نکالی جائے گی تو فرشتے اس پر سلامتی بھیجیں گے، روح نکالتے وقت بھی۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے فرمایا کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ اور کافروں سے کہا کہ جہنم میں جاؤ، تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ،
کاہے کے انتظار میں ہیں، یہ کافر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ مگر یہ کہ ان تأتیہم الملائکۃ، کہ ان پر فرشتے ان کے اوپر آ جائیں. یعنی پچھلی قوموں پر عذاب فرشتے لے کر آتے تھے نا، تو یہ اس انتظار میں ہے کہ فرشتے ہم پر اتر آئیں. او یأتی امر ربک، اور تمہارے رب کا عذاب آ جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے اگلوں نے بھی ایسا ہی کیا، جو ان سے پچھلی قومیں گزر چکی ہیں انہوں نے بھی یہی کیا. بولتے ٹھیک ہے اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر دکھاؤ کیسا عذاب آئے گا. اللہ کے عذاب کو دیکھنے کی تمنا کر بیٹھے. پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر ان کے لیے نہ ہی تو کوئی مددگار تھا، نہ کوئی حمایتی تھا، نہ کوئی بچانے والا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ کس بات کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ اس بات کا کہ ان کے اوپر فرشتے آئیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا. وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اللہ نے اگر انہیں سزا سنا دی، جہنم میں ڈال دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ ایمان لے کر نہیں آئے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کی بری کمائیاں ان پر آ پڑیں. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لیا اس نے جس پر ہنستے تھے، جس پر وہ ہنستے تھے، عذاب کے اوپر ہنستے تھے. پھر اللہ کا عذاب ان پر ایسے ہی آیا. بدر کے موقع پر بھی عذاب آیا، وہ سمجھے ہمیں تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، تھوڑے سے مسلمان ہیں، لیکن شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ ان کے لیے دنیا میں عذاب تھا، اور کئی قسم کے عذابات، اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کی بری کمائیاں ان پر پڑیں. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس پر وہ ہنستے تھے. چوتھا رکوع مکمل ہوا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور مشرک بولے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ، تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. من شیء ونحن ولا آباؤنا، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد. یعنی اب انہوں نے اس چیز کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ڈال دی کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ ظلم نہ کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے. اللہ ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، تو فرمایا اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے. یعنی جو اللہ نے حرام کیا ہم اسی کو حرام جانتے. انہوں نے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہوتے تھے، وہ ہائمہ سائمہ جو آپ پیچھے سن چکے ہیں تفسیر میں، ان کو ہی اپنے پر حرام سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ بت کے نام پر اس کو آزاد کر دیا، اب اس کا ذبح کرنا ہے، اس کا گوشت کھانا ہے، اس کا دودھ لینا، اس سے کسی قسم کی منفعت حاصل کرنا یہ حرام ہے. تو کہنے لگے بھی اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی وہی حرام رکھتے اور کچھ حرام نہ کرتے. من دونہ من شیء، کچھ بھی. کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہی ان سے اگلوں نے کیا. ایسی ہی باتیں وہ کیا کرتے تھے جو تم سے پہلے گزر کے، اللہ چاہتا تو ہم ایمان لے آتے، اللہ چاہتا تو ہم کافر نہ ہوتے. یعنی اپنے آپ کو بالکل مجبور محض بنا دیا کہ بھئی اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا تھا تو یہ ہوا، ورنہ ہم تو ایسے نہ تھے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو رسولوں پر کیا ہے کہ صاف صاف پہنچا دینا. وہاں تو میں نے رسول کس لیے بھیجے؟ اس لیے تو بھیجے کہ وہ ہدایت کی تمہیں راہ بتائیں اور اللہ کا راستہ تمہیں بتائیں اور تم اس پر ایمان لے کر آ جاؤ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا. امت رسولا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پوجو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
اور شیطان سے بچو۔ الطاغوت کا مطلب ہے شیطان، اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ فمنہم من ھدی اللہ، تو ان میں سے کسی کو اللہ نے راہ دکھائی، کوئی ایک ان میں سے ایمان لے آیا۔ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور کسی پر گمراہی ٹھیک اتری، کسی پر گمراہی نے قبضہ جما لیا اور کسی نے ہدایت پا لی۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو، زمین پر سیر کرو، گھومو پھرو اور دیکھو کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انجام کیا جو لوگ جھٹلاتے تھے۔ زمین میں سیاحت کرو، سیر کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسا عذاب نازل کیا، ان کی کیا حالت ہے۔ آج ان کے مکان تو موجود ہیں لیکن مکی کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ عاد و سمود کے مکانات کے آثار تو مل جائیں گے، لیکن کیسا عذاب ان پر آیا کہ پوری کی پوری بستی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی بھی اللہ کا کوئی بھی وہاں پر موجود نہ ہوتا۔ اللہ کو تو فرمایا ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، فرمایا اگر اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ حرص کریں گے ان کی ہدایت کی، آپ حرص کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، فإن اللہ لا یہدی، تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا، من یضل، جسے گمراہ کرے، جسے گمراہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی کوئی مددگار، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اتنے ہی شقی ہیں، اتنے بدبخت ہیں کہ اب ان کی شقاوت ان پر غالب آ گئی، یعنی یہ بھی اہل دوزخ ہی ہیں۔ آپ کا حرص کرنا کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ حرص کرنا بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں، لا یبعث اللہ، کہ اللہ رب العالمین، کہ اللہ مردے نہیں اٹھائے گا، یعنی انہوں نے اپنے حلف میں حد کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر انہوں نے یہ کوشش کری کہ اللہ رب العالمین مردے نہیں جلائے گا۔ لا یبعث اللہ، اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو نہیں اٹھائے گا۔ من یموت، جو مر گیا وہ مر گیا، اسے دوبارہ نہیں اٹھنا۔ بلا، اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، سچا وعدہ اس کے ذمے پر ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اسی وعدے کا سچا ہونا اس کے ذمے کرم پر ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے کہ جو مر گیا وہ اس کو اٹھائے گا، یہ سچا وعدہ ہے کہ روز محشر اللہ نے اٹھانا ہے، لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اس کو جھٹلاتے ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے، یختلفون فیہ، جس بات میں جھگڑتے تھے۔ یہ اس لیے ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اٹھائے گا، اٹھا کے بتائے گا دیکھو یہ ہے وہ بات، وہ دن، وہ روز محشر جس کے بارے میں تم کیا کرتے تھے، جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے کہ کوئی ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا، ایسا کوئی دن نہیں آنا کہ قبر سے ہمیں نکالا جائے گا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے، کافروں کو بھی یہ بات پتہ لگ جائے جب روز محشر ان کو اٹھایا جائے کہ وہ سمجھ جائیں کہ ہم جھوٹ بولتے تھے، خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ انما قولنا لشیء، آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جو چیز ہم چاہیں، اللہ نے فرمایا بے شک قولنا لشیء، ہمارا کہنا ہوتا ہے اس چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیں۔ اللہ کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جی وہ دن کا انتظار کرے، وقت کا انتظار کرے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہماری مشیت تو یہ ہے کہ ہم جس چیز کا ارادہ کر لیں، ہم جب جو چاہیں، ان نقول لہ کن فیکون، تو ہم اس کے لیے کہہ دیں کن، کہ ہو جا، فیکون، تو وہ اسی وقت ہو جائے۔ وہ ایک دن ہم آج چاہیں کہ آج قیامت آ جائے تو وہ قیامت نے آ جانا ہے، اور جتنی زندگی اللہ دے رہا ہے یہ بھی اس کی بدولت ہے، تو اللہ پر تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، اور بے شک جب ہم کسی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کے لیے تو ہم کہیں کہ ہو جا تو وہ بات ہو جاتی ہے،
پھر اس کا ارادہ، اس کا انتظار کرنے کی چاہت نہیں ہوتی۔ 5واں رکوع بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر۔ مراد یہ کہ جب کفار مکہ کی ایذا رسائیوں سے اور تکلیف دہ معاملات سے تنگ آ کر اللہ کے حبیب نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا، تو پہلے کچھ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے گئے، اور پھر دوسری مرتبہ جو ہجرت ہوئی وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی جسے پہلی ہجرت کہی جاتی ہے، پھر حضور نے مدینہ شریف جانے کے لیے قصد کیا اور ہجرت کا حکم دیا۔ تو جو لوگ حبشہ کی طرف گئے تھے بعد میں وہ لوگ بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف آئے۔ آگے فرمایا لِنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، فرمایا کہ یہ اس لیے کہ وہ اپنے گھر بار میں چھوڑے مظلوم ہو کر۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی جگہ پر انسان کو اپنے معاملات، دینی معاملات کو حل کرنے میں تنگی ہونے لگے تو اللہ کی زمین تو وسیع ہے۔ یہ اللہ رب العالمین مثالیں پہ اس لیے فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہم کہیں ہوں، جس طرح آج اگر کسی ملک میں مساجد توڑ دی جائیں اور وہاں پہ مسلمانوں پر ان کے دینی معاملات تنگ کر دیے جائیں، اور وہ صرف اس لیے وہاں پہ رہے کہ وہاں وہ کما رہا ہے اور اس کی کمائی کا ذریعہ اچھا ہے، اور عبادت کے معاملات میں، دینی معاملات میں تنگی ہو، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ دے، کہ قیامت کے دن پھر وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ یار اللہ کی بارگاہ میں کہ میں جہاں رہتا تھا وہاں کی حکومت عبادت کرنے نہیں دیتی تھی اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، وہاں کی حکومت روزے رکھنے نہیں دیتی تھی اس لیے روزے بھی نہیں رکھ سکا، یہ عذر نہیں ہے۔ اللہ فرمایا کہ قیامت کے دن پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا اللہ کی زمین وسعت والی نہیں تھی، تم نکل جاتے۔ اسی طرح جب مکے میں مسلمانوں کے لیے یہ تنگ ہو گیا کہ وہ اپنے معمولات پر عمل کریں، تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، وہ حبشہ کی طرف گئے، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ وہاں پہ جا کے وہ بادشاہ اور اس کے درباری ایمان لے کر آئے۔ پھر دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی کہ مدینہ طیبہ کی طرف چلا جائے، تو فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر کے جب ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ بس تم اگر اس اللہ کے لیے چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں جگہ دے دے گا، اور بھروسہ کیا جائے، اللہ نے فرمایا ضرور ہم اس سے اچھی جگہ دنیا میں تمہیں دیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو اس سے بہت بڑا ہے۔ دنیا میں بھی بھلائی مل جائے گی اللہ کے لیے جب اس طرح کوئی کام کرے گا، تو یہ نہیں سوچے کہ جی میں یہ نوکری میری یہاں چلی جائے گی تو پھر میں کہیں جا کے کیا کروں گا، کیونکہ رازق سب کا اللہ رب العالمین ہے۔ جس طرح انہوں نے عبادت کو منع کیا ہے، کل کو وہ خود اپنے ملک سے نکال دیں، پھر کیا کرو گے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ لیکن پھر اس وقت تم سوچو کہ کاش میں پہلے ہی چلا جاتا، یہ نوبت تو نہیں آتی، کہ ذلیل بھی ہوا، عبادت تو گئی، اب انہوں نے ملک سے بھی نکال دیا مجھے اپنے، پھر کیا کریں گے؟ پھر کون سی نوکری رہی؟ تو بہتر نہیں ہے کہ انسان اچھی نیت کر کے اللہ کے لیے وہ کام کر جائے تو اس کو اس میں ثواب بھی مل جائے۔ تو کوئی بھی ایسا مقام ہو کہ جہاں پر اس کے دینی معاملات تنگ ہوں، بہتر یہ کہ وہاں سے وہ کوچ کرے اور ایسی جگہ پر جائے جہاں پہ اللہ کی عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا اس کے لیے آسان ہو۔ تو فرمایا پھر ہوگا کیا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا۔ دیکھیں یہ عربی کا قاعدہ ہے، لام زبر لا جہاں آ جائے تو تاکید کے لیے ہوتا ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ضرور۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے، وہ تاکید نہ بھی کہے تب بھی سچا ہے، لیکن پھر بھی وہ تاکید لگا کر ضرور ہم اسے دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کو تو یقین کر لینا چاہیے اس بات کے اوپر۔ اور پھر فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، بے شک آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ پھر آخرت میں جو اس کا ثواب ملے گا وہ تو پھر دیکھنے والے دیکھیں گے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ کسی طرح لوگ یہ بات جانتے، کاش کسی طرح لوگ اس بات کو جانتے کہ آخرت کے ثواب کی کیا بات ہے، اور پھر وہ اللہ کے لیے عمل کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ دیکھیں وقت جو ہے نا، وقت گزر جاتا ہے، جب اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا وقت آئے نا، اور پھر اس وقت ہم اپنے حالات کو
یا اپنے ماحول کو دیکھ کر حکمت عملی سمجھتے ہوئے اسے پیچھے رہ جائیں تو وقت تو گزر جائے گا ہر ایک کے لیے۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس کا اجر پھر آخرت میں دیکھا جائے گا، جو پیچھے رہ جائے اور رک گئے تو پھر وہ بھی دیکھیں گے۔ تو یہ بات وقت یہی ہے کہ جب وقت آئے اللہ کے دین کی مدد کرنے کا، فوراً انسان اس کے دین کی مدد کے لیے کھڑا ہو، پھر یہ سوچ نہیں کہ اس کا ہوگا کیا، وہ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا ضرور ہم اسے اچھا ٹھکانہ دے دیں گے اور پھر اس کے لیے آخرت میں بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ کاش کسی طرح لوگ اس بات کو جانتے اللہ کہ وہ کیسا اس کا اجر ہوگا، کاش کہ جان لیتے۔ اللہ اکبر۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جنہوں نے صبر کیا یعنی وطن کی مفارقت اور کفار کی ایذا اور جان و مال کے خرچ کرنے پر، جان بھی گئی، دین بھی نہیں چھوڑا اور کافروں کے ظلم بھی برداشت کیے، تو فرمایا اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کے دین کی وجہ سے جو پیش آئے وہ اس پر راضی رہے۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ دین کی ایسا بھی ہے کہ بعض لوگ نہیں جا رہے لیکن وہ دین نہیں چھوڑ رہے، اور جو سختیاں ان پر کی جا رہی ہیں وہ دین کی وجہ سے اگر کی جا رہی ہیں، اس پر وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کے بارگاہ میں یہی انعام اور یہی اجر و ثواب ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد، یعنی جن کی طرف ہم وحی کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں وہ مرد ہی آئے ہیں، انہی کی طرف ہم نے وحی بھیجی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جہالت جو ہے نا، جہالت یہ بیماری ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، اور اس کی شفا، اس کا علاج علم ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ اب جہالت کی بنا پر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہو اور وہ اس کے بارے میں پوچھے نہیں تو کیا پتہ وہ حرام کام ہو جو وہ کر رہا ہے، یا جس ذریعے سے وہ محنت کر کے کمائی کر رہا ہے اس کمائی کے اندر ہی شبہ ہو، اس کام میں ہی شبہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں کی شان کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا، اور مفسرین نے فرمایا اس سے بھی جو تقلید کا مسئلہ ہے وہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو کہ حقیقت کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ آج کے دور کے اندر کئی ایسے فتنے کفار نے اور اسلام جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے پیدا کیے مسلمانوں کے لباس میں، جو قرآن کا نام لے کر اٹھتے ہیں، کہیں آئے جی ہم آپ کو قرآن سکھائیں، سچا قرآن کیا ہے، حقیقی قرآن کیا ہے، اور اپنے من مانے وہ ترجمے کر کر، من مانی باتیں کر کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ، اچھا پھر بھولے والے مسلمان دیکھتے نہیں ہیں، ویسے تو ہر معاملے میں تحقیق ہوتی ہے لیکن نہیں ہوتی تو صرف دین کے معاملے میں تحقیق نہیں ہوتی کہ ہم دین کس سے سیکھنے جائیں، دین کس سے سیکھیں۔ اللہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے سوال کرو، پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے، جس بارے میں تم جانتے نہیں ہو اس بارے میں علماء سے تم دریافت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سنت الہیہ یہی ہے کہ مرد ہی کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا ہے، ایسا نہیں کہ کبھی کسی قوم کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بالبینات والزبر، روشن دلیلیں اور کتابیں لے کر۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا روشن دلیلیں جو ان کے معجزات ہیں، اور رسولوں کے ساتھ کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں جس پر چل کر تم اپنی زندگی بسر کرو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر جو ہے وہ اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ یادگار اتاری یعنی قرآن مجید فرقان حمید، تاکہ تم لوگوں سے بیان کرو، لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لِتُبَيِّنَ، لوگوں سے تم بیان کرو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف جو اترا ہے وہ لوگوں کے سامنے تم بیان کر دو۔ اے محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ یادگار یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا نزول کیا تو تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا، یعنی یہ قرآن انہیں سناؤ کہ اللہ نے تمہاری طرف یہ بات نازل فرمائی ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور کہیں وہ دھیان کریں، ہو سکتا ہے وہ غور و فکر کریں۔ تو یہی بات ہے، تو قرآن کو بتانا، سنانا
یہ کام ہے علماء کا کہ قرآن کی دعوت دی جائے، آپ آئیں، آپ بھی دعوت دیجیے آگے۔ کوئی آ گیا تو بس قرآن کے نام پر، قرآن سننے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ غور و فکر کر لے، وہ توجہ کر لے اور زندگی اس کی بدل جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جو قرآن اتارا بھی اس کو بند کر کے نہیں رکھنا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، اس کو تم سناؤ، لوگوں کو پیغام دو کہ کیا اللہ نے فرمایا، کہیں وہ دھیان کریں، ہو سکتا ہے غور و فکر کر لیں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، تو کیا جو لوگ بڑے مکر کرتے تھے، بڑے مکر سے مراد وہ مالدار لوگ جو اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، مکر، اور پھر اس سے مراد علماء نے کہا یہ بھی بڑے مکر سے مراد رسولوں کی تکذیب کرنا ہے، انبیاء کو جھٹلانا ہے، اور انبیاء اور رسول کی گستاخی کرنا اس سے مراد ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ بڑے مکر کرتے تھے، مکر السیئات، تو فرمایا ان یخسف اللہ بہم الارض، اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، جیسے کہ قارون کو دھسا دیا۔ قارون نے بھی یہی کیا نا، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، آپ پر الزام لگا دیا اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہوا، پھر جب اللہ نے زمین کو حکم دیا اسے پکڑ لے تو اس کو زمین میں دھسا دیا پورے مال کے ساتھ، تو گستاخی رسول کی وجہ سے۔ وہاں کہ جو یہ بڑے مکر کرتے ہیں اور رسولوں کے لیے اتنی چال بازی کھیلتے ہیں، تو وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے۔ او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو، جہاں سے وہ سمجھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے ان پر وہاں سے عذاب آئے اور وہ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے اللہ رب العالمین پکڑ لے، چلتے پھرتے اللہ رب العالمین انہیں پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، تو وہ اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے۔ سفر کر رہے ہوں کہیں پر، سفر پہ ان پہ موت آ جائے تو وہ اس بات سے خوف زدہ نہیں ہے کہ اس حال میں اگر وہ مر گئے یہ بڑا مکر و فریب کرتے ہوئے تو پھر ان کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ، تو وہ تھکا نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے وہ نہیں تھکا سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل نہ کرے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے، اللہ تعالیٰ انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا، کہ حلم کرتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ کسی طرح یہ سمجھ جائیں اور عذاب میں جلدی نہیں کرتا، تو یہ کافروں پر عذاب جلدی نہ آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رؤوف الرحیم ہونے کی نشانی ہے۔ اور مسلمان جتنا کچھ گناہگار کر لے پھر بھی وہ بچے تو یہ رحمان اور رحیم رب ہے کہ وہ عذاب میں جلدی نہیں فرماتا۔ اولم یغوا الی ما خلق اللہ من شیء، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، اس کی پرچھائیاں داہنے اور بائیں جھکتی ہیں، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتی۔ اللہ، کہ یہ ہمیں شعور نہیں ہے نا، ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم اس کی عبادت کا، ہم اس کی تسبیح کا شعور نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کے جو سائے ہیں، جو عکس ہے، وہ سیدھی جانب اور دائیں جانب جھکتے ہیں، تو سیدھی اور دائیں جانب جھکنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ آپ دیکھیں صبح کے وقت آپ ہو، سورج اگر آپ کے پیچھے ہو تو آپ کا سایہ آگے ہوگا، جب سورج آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ کا سایہ پیچھے ہو جائے گا۔ یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے، یتفیأ ظلالہ، اس کی پرچھائیاں، عن الیمین والشمائل، داہنے اور بائیں، سیدھی جانب اور بائیں جانب جھکتی ہیں، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، وہم داخرون، اور اس کے حضور، فرمایا اور وہ اس کے حضور ذلیل ہیں، یعنی یہ چیزیں تو اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتی ہیں۔ فرمایا خوار و عاجز، مطیع و مسخر، اور یہ باقی جو لوگ اللہ کی عبادت سے بھاگتے ہیں تو فرمایا کہ وہ اس کے حضور ذلیل ہیں۔ وَلِلَّهِ، ابھی آیت سجدہ ہے، آیت پوری ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور جو کچھ زمین میں ہے، آسمان کی ہر مخلوق، زمین کی ہر مخلوق، فرمایا یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وما فی الارض من دابۃ، چلنے والے، دابہ کا معنی کیا ہے؟ چلنے والا، چلنے والا جو بھی ہو، چاہے وہ انسان ہو۔ اب دیکھیے سجدے جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو انسان کرتا ہے کہ وہ عبادت کا سجدہ ہے، مطیع اور فرما برداری کا سجدہ ہے، اور ایک وہ سجدہ جو پیچھے آپ نے خضوع، اور خضوع کا مطلب جھکنا ہوتا ہے، جو آپ نے سائے کی بات سنی کہ ان کے سائے جھکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے۔ تو انسان کا سجدہ یہی ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اس کی بارگاہ میں جھکے عاجزی کے ساتھ۔ جو نہ جھکے تو پھر وہ متکبر ہے۔ تو فرمایا جو بھی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ فرمایا کوئی بھی چلنے والا ہے، والملائکۃ، اور فرشتے ہیں، وہم لا یستکبرون، وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ غرور نہیں کرتے۔ یخافون ربہم، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف ہے، من فوقہم، اپنے اوپر انہیں اپنے رب کا خوف ہے کہ اگر رب کی نافرمانی ہم نے کی تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوگا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوا ہے۔ فرشتے اللہ نے جو انہیں حکم دیا وہ وہی کرتے ہیں، فرشتے اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے کہ ان پر اللہ کا خوف طاری ہے، جو ہر وقت تسبیح کرتے رہیں۔ اور انسان کتنا نڈر ہو گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کا بھی وقت نہیں نکال پاتا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھکنے کا شوق اور توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ آیت جو سجدہ سنی ہے سب سجدہ کر لیں دعا کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یہ تیرے نیک بندے، یہ تیری نیک بندیاں تیرے قرآن کی محبت میں اس نور والے موسم میں ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر تیرے قرآن کی محبت میں یہاں پر آتے ہیں میرے مولا، تو قرآن کی محبت سے، قرآن کے نور سے ان کے سینوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ قرآن کے نور سے ان کے قلوب و اذہان کو منور فرما دے۔ اے اللہ، اے کریم پروردگار، قرآن کی برکت سے ان تمام کے گھروں کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ یا الہ العالمین، اے کریم پروردگار، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، اس قرآن کی برکت سے ان تمام کے روزی روزگار میں، دسترخوان میں وسعتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم پروردگار، ہم سب کو اپنی زندگی قرآن کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اے کریم پروردگار، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، تو ہمارے ہر عیب سے واقف ہے، جس طرح دنیا میں تو نے پردہ پوشی کی میرے مولا، آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ یا الہ العالمین، اے کریم پروردگار، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، یا اللہ جو لوگ اس محفل کو سجاتے ہیں، اس محفل کی دعوت کو عام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں میرے مولا، ان کے رزق میں، کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما، ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی کی دولت انہیں عطا فرما، گھر میں جو قسم کی پریشانیاں ہیں پریشانی کو دور فرما، گھر میں سکون، چین، اطمینان عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اے کریم پروردگار، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اے کریم پروردگار، مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان، کشمیر، عراق، فلسطین، برما، جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں میرے مولا، سب کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما،
سب کی غیب سے مدد فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سجدہ ادا فرما لیجیے۔